تو اللہ کا ایک محبوب بندہ وہ ہے جس کی زندگی میں توکل ہو، یقین کی پختگی ہو، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ حضرات سلف میں اللہ نے یہ خوبی بھی رکھی تھی، ہر موقع پر ان کا توکل اور یقین صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، سیر السلف الصالحین میں واقعہ ہے۔ ایک دفعہ گھر والی نے ان سے کہا آٹا لے کر آئیں، گھر میں آٹا نہیں۔ ان کے پاس ایک درہم تھا، انہوں نے کپڑے سلائی کیے تو ایک درہم اجرت میں ملا تھا، تو ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو وہ درہم دیا۔ وہ بازار پہنچے آٹا خریدنے کے لیے، راستے میں کسی نے کہا اللہ کے نام پر دے دو، انہوں نے وہی درہم نکال کر اسے دے دیا۔ سوچنے لگے اب تو میرے پاس کچھ نہیں اور گھر میں آٹا بھی نہیں، تو جہاں لکڑیاں کاٹنے والا تھا تو وہاں پر برادہ جمع تھا، تو انہوں نے سوچا یہ برادہ لے جاتا ہوں، چولہے میں کام آ جائے گا، جلانے میں کام آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ برادہ بھرا اپنی بوری میں اور گھر کے پاس آئے، دستک دی، بوری رکھ کر مسجد آ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا مولا کریم گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، جو رقم تھی یا اللہ تیرے نام پہ صدقہ کر دی، مولا کریم تو قادر ذات ہے، یا اللہ تو غیبی انتظام فرما دے۔ ایمان والوں کی صفت یہی ہے، جب حالت مصیبت آئے، پریشانی آئے، ان کی زندگی میں رجوع اللہ ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يحب المحسنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے چند افراد کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان سے محبت کرے تو یہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ کہ دنیا میں کوئی انسان کسی سے محبت کرے، اور ایک یہ کہ خالق کائنات کسی سے محبت کرے۔ رب العالمین اب کن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں؟ ایسے اللہ کے پسندیدہ اور محبوب لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ ہم میں سے ہر ایک ساتھی یہ کوشش کرے کہ یہ جو صفات قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اپنے پسندیدہ اور محبوب لوگوں کی، یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو گویا اللہ کا محبوب بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارے گا۔ تو اس لیے اگر ہماری زندگی اعمال میں گزرے تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ ہم رب العالمین کے برگزیدہ منتخب محبوب بندے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی اعمال میں نہیں گزر رہی تو یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے، کہیں ایسا نہ تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں اعمال تھے، اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کی زندگیوں میں اللہ نے صفات رکھی تھی، وہ اعمال اور صفات میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔
امام اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ اس امت میں وہ انسان ہے کہ جنہوں نے 80 مرتبہ حج کیا اور عمرہ کیا۔ اعمال والی زندگی ہے، اللہ رب العزت توفیق دیتے رہے، وہ اعمال میں زندگی گزارتے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زندگی میں 55 حج کیے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اپنی زندگی کو اعمال میں گزارا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حلیۃ الاولیاء میں ہے 40 مرتبہ حج پر گئے، یعنی زندگی میں انہوں نے 40 حج کی۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ 70 مرتبہ حج پر گئے اور ہر سال یہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ یہ میری زندگی کا آخری حج نہ ہو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے رہے۔ جب 70 حج ہو گئے فرمایا اب مجھے یہ حیا آتی ہے کہ میں اللہ سے یہ سوال کروں کہ اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ آنے کا موقع دے اور یہ میرا آخری حج نہ ہو، یعنی ہر سال دعا کرتا ہوں الحمدللہ قبول ہوتی ہے۔ اس سال دعا نہیں کی، اگلے سال انتقال ہو گیا۔ 70 سال تک دعا تھی، اللہ نے 70 سال تک اپنے گھر حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں 60 مرتبہ حج پر گئے۔ ایک دفعہ سوچنے لگے اللہ تعالیٰ ہر سال موقع دیتا ہے، معلوم نہیں یہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ سوچ رہے تھے، طواف کیا، اچانک نیند آنے لگی۔ علی بن موفق وہیں ایک کنارے میں حرم میں سو گئے۔ خواب میں ایک آواز سنی، علی بن موفق فرماتے ہیں غیبی آواز تھی کہ علی تم اسے اپنے گھر بلاتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو، اللہ بھی اسے اپنے گھر بلاتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یعنی اشارہ تھا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 60 سال سے توفیق دے رہا ہے تم رب کے گھر آ رہے ہو، یہ علامت ہے کہ رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے نیک بندوں کی پہلی صفت اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، جن کی زندگی نیک اعمال میں گزری۔ اگر اعمال میں زندگی گزرے یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے مال نہیں اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کی نظر ظاہر پر نہیں باطن پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اس لیے ضرورت اس امر کی کہ ہمارے گھر اعمال سے آباد ہو جائیں۔ صحابہ کے گھروں میں سامان نہیں تھا، اعمال موجود تھے۔ ہمارے گھروں میں ساز و سامان تو بڑھ گیا، اعمال کی کمی آ گئی۔ ان کے پاس مہنگے لباس نہیں تھے، تقوی کا لباس زندگی میں تھا۔ ہمارے پاس مہنگے لباس آ گئے، تقوی سے خالی ہو گئے۔ ان کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھیں، توکل اور یقین کی سواری پہ چلا کرتے تھے۔ ہمارے پاس عمدہ سواریاں آ گئیں، لیکن یہ سواریاں بازاروں کا رخ تو کرتی ہیں، میلوں کا رخ تو کرتی ہیں، اور ان سواریوں پر عیش و عشرت کی جگہوں پر تو جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ سواریاں خیر اور نیکی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ حضور جس سے محبت فرماتے تھے اعمال سکھاتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں۔ جب انہیں اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں غلام آئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جائیں، آپ بھی یہ غلام حضور سے مانگ لیں۔ گھر کا کام کاج بھی زیادہ ہوتا تھا، خود ہی چکی چلاتی تھیں، خود ہی جو پیستی تھیں، گھر کے کام کاج بھی حضرت فاطمہ خود فرماتی، بچوں کی خدمت بھی ہوتی، شوہر کی خدمت بھی ہوتی۔ اس دور میں کچے مکانات تھے، گھروں میں جھاڑو دینا تو گرد و غبار جسم پہ پڑ جاتا تھا، مٹی کے گھر تھے، ان کی صفائی ستھرائی میں وقت لگتا تھا، جانوروں کی دیکھ بھال بھی ہوتی تھی، تو اس لیے چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، سینے پہ نشان پڑ گیا۔ تو جب یہ خبر آئی کہ حضور کے پاس غلام آئے ہیں تو سوچا میں بھی جا کر ایک غلام مانگ لوں تاکہ گھر کے کاموں میں باہر کے کاموں میں سہولت ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائیں، اتفاق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ میں اس مقصد کے لیے آئی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا،
آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ غلام کے سلسلے میں آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب کوئی غلام بچا نہیں تھا. جتنے غلام تھے آپ نے انصار اور مہاجرین کی اولاد میں تقسیم کر دیے تھے. رات کا اندھیرا چھایا. حضرت فاطمہ کے گھر آئے, دستک دی. حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بستر پہ لیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی. اٹھ کر فوراً دوڑتے ہوئے آنے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہرے رہو. حضور اندر تشریف لائے. فرمایا فاطمہ تم جس مقصد کے لیے آئی تھی مجھے پتہ چل گیا, لیکن چونکہ انصار اور مہاجرین کی اولادیں زیادہ مستحق تھیں تو میں نے وہ غلام ان میں تقسیم کر دیے. لیکن کیا میں تمہیں اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ تم رات سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بہتر ہے تمہارے لیے اس سے جو تم مانگنے آئی تھی. یعنی اس عمل کے ذریعے اللہ تمہاری دن کی مشقت کو دور کر دے گا. دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. صبح تم اٹھو گی حشاش بشاش ہوگی, جسم میں نئی تازگی ہوگی, جسم میں روحانیت اور قوت ہوگی. واقعہ سنانے کا مقصد جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آ رہی ہیں. آپ نے مال نہیں دیا, اعمال سکھائے. آپ نے امت کو درس دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا اپنی بیٹی کو زیادہ دیتے, وہ حقدار بھی تھی, مستحق بھی تھی, لیکن امام الانبیاء نے امت کو درس دیا ایثار کا. انصار مہاجرین میں غلام تقسیم کر دیے, بیٹی کو آپ نے ذکر بتایا. تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کا پہلا پسندیدہ بندہ, اللہ فرما رہے ان اللہ یحب المحسنین, مجھے وہ لوگ پسند ہیں جن کی زندگی اعمال میں گزرے گی. آج ہماری صبح سے شام تک فکر مال کی ہے. ہم اسے ہی کامیاب سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہے, جس کی پراپرٹی زیادہ ہے, بینک بیلنس زیادہ ہے, جس کی گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی, ہاتھ میں آئی فون آ گیا, ڈیفینس میں اس نے اپنے لیے بنگلہ بنا دیا. ہم نے سمجھا کامیابی کا معیار یہ ہے. کامیابی کا معیار اعمال ہے. امام الانبیاء کچے گھر میں وقت گزار کے چلے گئے. حضرات انبیاء صلحاء کی زندگی گواہ ہے, ان کی زندگی اعمال والی تھی. اس لیے اللہ کی مدد اعمال کے ساتھ ہے, مال کے ساتھ نہیں. مال فرعون کے پاس بھی تھا, نمرود کے پاس بھی تھا. قارون اپنے پورے مال کے ساتھ زمین میں دھنس گیا. یہ مال بھی ایسا جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے والے بھی ایک پوری جماعت تھی. اتنا کثرت سے مال تھا, لیکن یہ مال اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا. تو میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں, اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں مجھے وہ لوگ پسند ہیں جس کی زندگی میں اعمال ہو. اس لیے ہماری کوشش ہو ہمارے گھر اعمال سے آباد ہو جائیں. اپنے گھروں میں بچوں کو اعمال کا درس دیں. بیٹا حالات اس سے نہیں سدھریں گے آپ کو یورپ, امریکہ, دبئی کا ویزا مل جائے. حالات اس سے نہیں سدھریں گے بیٹا سرکاری نوکر بن جائے. حالات اس سے نہیں سدھریں گے 70 کی جگہ لاکھ روپے تنخواہ ہو جائے. حالات اس سے سدھریں گے جب گھر میں نماز کا اہتمام ہوگا, جب گھر میں اعمال ہوں گے, اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی, اخلاقی معاشرتی زندگی میں اطمینان ہوگا. اللہ حالات کو سدھارے گا. حالات مال کی کثرت سے نہیں برکت سے سدھرتے ہیں, اور برکت تقوی کے ساتھ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لاتے, تقوی اختیار کرتے, ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتے. اس لیے میں نے پہلی گزارش عرض کی ہماری زندگی میں اعمال لا جائیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ وقت کے چیف جسٹس قاضی القضات تھے. تذکرۃ الحفاظ میں روزانہ 200 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے. امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے خواب دیکھا. حیات الحیوان میں واقع ہے کہ دیکھتی ہیں خواب میں ہدہد پرندہ دیکھا. یہ حمل کی حالت میں تھی. کسی سے تعبیر پوچھی, کہا اللہ آپ کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائے گا اور آپ کا بیٹا کثرت سے نوافل پڑھنے والا ہوگا. وہی ہوا, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. وہی بیٹا امام ابو قلابہ تھا. یومیہ 400 رکعت نوافل پڑھا کرتا تھا. 400 رکعت. حضرت معاذہ عدویہ رحمہ اللہ کا واقعہ صفت الصفوہ میں ہے. یہ خاتون یومیہ 600 رکعت نوافل پڑھا کرتی تھی. حضرت ام طلق رحمہ اللہ صفت الصفوہ میں واقع روزانہ 400 رکعت نوافل پڑھا کرتی تھی. تو عمل والی زندگی تھی. تو میری پہلی گزارش, اللہ فرما رہے مجھے وہ لوگ پسند ہیں جن کی زندگی میں نیک اعمال اور صفات زیادہ. نمبر 2, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاکیزہ رہنے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے دو محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا، نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 صاف ستھرا پاکیزہ رہنے والے۔ تو ہماری کوشش ہو ہماری زندگی میں توبہ آ جائے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی صفت ہے کہ ان کی زبان پر استغفار کثرت سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، نیک بختی ہے، خوش بختی ہے اس انسان کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جس کی زندگی میں استغفار ہوگا ہم ہر مشکل سے اس کو نکال دیں گے، ہر تکلیف پریشانی سے ہم نکلنے کا راستہ بنائیں گے، وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری کوشش ہو ہماری زندگی میں توبہ ہو، روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کم از کم ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، اس لیے معمول ہو روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھنے کا کہ جو دن بھر میں لغزشیں ہوئی ہیں رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ابتدا کی زندگی ان کے گناہوں کی فسق و فجور کی تھی۔ ایک دفعہ گھر میں ان کے خادمہ رقص کر رہی تھی، ایک طبلہ بج رہا تھا، یہ بھی شراب کے نشے میں تھے۔ ایک اللہ والا وہاں سے گزرا، جب یہ آواز اس نے سنی کہ طبلہ بج رہا ہے، رقص و سرور ہو رہا ہے، اس نے دروازے پہ دستک دی تو خادمہ ان کے باہر آئیں، پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ صاحب هذه الدار حر ام عبد، گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ انہوں نے کہا آزاد ہے۔ کہا واقعی آزاد ہے کہ جو آزادی میں زندگی گزار رہا ہے، لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیۃ وترک اللہو، اگر یہ اللہ کا بندہ ہوتا اللہ کی بندگی میں زندگی گزار دیتا۔ یہ واقعی آزاد ہے جو آزاد زندگی گزار رہا ہے، خدا کا بندہ تو خدا کی مان کے چلتا ہے۔ بس یہ جملہ اس اللہ والے نے کہا، بشر حافی کے کانوں میں پڑ گیا۔ خادمہ سے کہا یہ کون تھا؟ کہا کوئی بزرگ تھا، یہ جملہ کہہ کے چلا گیا۔ یہ برہنہ پاؤں دوڑتے ہوئے گئے، بابا جی آپ نے کیا فرمایا؟ کہا بیٹا یہ کہا تھا کہ تم آزاد ہو تبھی آزاد زندگی گزار رہے ہو، خدا کے بندے ہوتے خدا کی بندگی میں زندگی گزار دیتے۔ فرمایا حضرت توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر ایسی توبہ کی ایسی توبہ، آج اللہ تعالیٰ نے بشر حافی رحمہ اللہ کو یہ مقام دیا ہے، اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تھا، جب جنازہ لے کے جا رہے تھے، صبح جنازہ ہوا، مغرب تک یہ جنازہ قبرستان پہنچا تھا، اتنا مجمع اتنا ازدحام تھا، راستہ ہی نہیں ملتا تھا جنازہ آگے لے جانے کا۔ ایک خلق خدا تھی، تو اس وقت ابو نصر قمار نے علی ابن المدینی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، یہ اللہ نے آخرت سے پہلے دنیا میں ان کو عزت دی ہے۔ آخرت کی عزت تو اپنی جگہ، یہ اللہ نے دنیا میں ان کو عزت دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، اللہ کا دوسرا پسندیدہ بندہ وہ ہے، اللہ فرما رہے ان اللہ یحب التوابین، جو اپنی زندگی میں توبہ کرنے والا، کہ جب گناہ ہو جائے انسان اللہ کی طرف رجوع کر دے۔ اس لیے کہ ہمارے گناہ پر کرامن کاتبین میں مطلع ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں زمین کے جس حصے پر گناہ ہو رہا ہے زمین کا وہ حصہ بھی گواہ ہے، خالق کائنات بھی گواہ ہے، ہمارے یہ اعضاء بھی گواہ ہیں، ارد گرد کی اشیاء بھی گواہ ہیں، ان سب نے کل محشر کے میدان میں گواہی دینی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہو زندگی استغفار میں گزرے۔ تیسری بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرا پسندیدہ بندہ وہ ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، جس کی زندگی پاکیزگی میں گزر جائے، جو پاکیزہ رہے، صاف ستھرا رہے۔ اس میں دونوں مفہوم شامل ہیں، ظاہر میں بھی صاف ستھرا رہے، اپنے باطن کو بھی صاف ستھرا رکھے، باطن بھی صاف ہو خیالات سے، گناہوں سے، خواہشات سے، حسد کینے اور بغض سے، ظاہر بھی بالکل پاکیزہ ہو۔ یہ آیت اہل قباء والوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور ان کی زندگی کا وصف یہ تھا کہ یہ لوگ پہلے پتھر سے ڈیلے سے استنجا کرتے، اس کے بعد پانی استعمال کرتے۔ تو اللہ نے تعریف فرمائی یہ قباء والے اللہ کو پسند ہیں کہ ان کی زندگی میں پاکیزگی ہے۔ تو ہماری بھی کوشش ہو ہماری زندگی میں صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوا۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ جن کپڑوں میں ہم کام کاج کرتے ہیں انہی کپڑوں میں اس پر کپڑوں پر آئل لگا ہوا ہے، پسینے کے بدبو
بدبو ہوتی ہے، تعفن ہوتا ہے، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، بدبودار کپڑے ہوتے ہیں، ان میں نماز کے لیے آتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم جب تم نماز کے لیے مسجد آؤ خوبصورتی اختیار کر کے آؤ، خوبصورتی اختیار کر کے آؤ۔ آج ہم شادی میں جائیں تو ایسے بوسیدہ کپڑوں میں نہیں جاتے، کسی اہم محفل میں جائیں ان آئل والے گندے کپڑوں میں نہیں جاتے، خدا کے گھر میں اسی کپڑوں میں آ رہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے، نماز کا تعلق تو اس سے ہے کہ کپڑا نجس نہ ہو، لیکن آداب کا تقاضا یہ ہے کہ جب رب کے دربار میں حاضری ہو تو انسان صاف ستھرا ہو کر آئے۔ تو اللہ کو ایک انسان وہ پسند ہے یحب المتطہرین، جس کی زندگی میں پاکیزگی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے مسواک فرماتے، گھر سے نکلتے مسواک فرماتے، رات سونے لگتے مسواک فرماتے، سو کر اٹھتے مسواک فرماتے۔ امت کو درس دینا تھا منہ کی پاکیزگی کا خیال کرو۔ آج کتنے نادان ہیں، کسی کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، کسی کے منہ سے نسوار کی، گٹکے کی، پان کی ہے، کوئی عرصہ گزر جاتا ہے منہ کی پاکیزگی کا لحاظ نہیں رکھتا، دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ شریعت کی تعلیمات تو یہ ہیں، پیاز کھانا بالکل جائز ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے، بخاری کی روایت ہے، تم کچا پیاز کھا کر، کچا لہسن کھا کر مسجد نہ آؤ تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جہاں ایک حلال چیز کے کھانے میں شریعت نے یہ بات رکھی، اور جو چیز نجس ہو، ناپاک ہو، حرام ہو، بدبودار ہو، اس سے تو بطری کے اولا بچنا چاہیے۔ تو گویا ایک پسندیدہ بندہ وہ ہے یحب المتطہرین، جس کی زندگی میں صفائی ستھرائی ہو۔ ایک پسندیدہ کون ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر تم چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ گویا اللہ کا ایک محبوب بندہ وہ ہے جس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اتباع رسول ہو۔ حضرات صحابہ ہو یا صحابیات، ان کی زندگی میں اللہ نے اتباع اور عمل کا بڑا جذبہ رکھا تھا۔ ایک صحابیہ ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد خوشبو منگائی، خوشبو لگائی، لباس تبدیل کیا۔ کسی نے کہا آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، فرمایا مجھے صدمہ تو اب بھی ہے، لیکن چونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ صدمہ جو ہونا چاہیے، غم کا اظہار، وہ 3 دن تک ہونا چاہیے، سوائے شوہر کے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو سوگ 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے 3 دن کے بعد خوشبو لگائی، لباس بدلا، اگرچہ حاجت نہیں تھی لیکن اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، یزید بن ابی سفیان، 3 دن کے بعد خوشبو منگائی، لگائی، لباس بدلا، حالت تبدیل کی، یہی جملہ فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں تھی لیکن اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ غم کا اظہار 3 دن تک ہو، اس لیے 3 دن سوگ کی حالت میں تھی، اور اب میں نے اپنی حالت بدلی تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے۔ یعنی حضرات صحابہ ہوں یا صحابیات، زندگی کا ایک وصف تھا اتباع اور اطاعت رسول۔ ایک صحابی حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کے پانچے نیچے لٹک رہے تھے، ان کے بال بہت لمبے تھے، کندھوں تک ان کے بال تھے، پیچھے تک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الرجل خریم لولا طول جمته واسبال ازاره، خریم بہترین انسان ہے، کاش اس کے بال اتنے لمبے نہ ہوتے اور اس کی ازار ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتی۔ جیسے بات سنی وہیں کینچی لی، اپنی ازار کو نصف پنڈلیوں سے کاٹ دیا اور اپنے بال پیچھے سے کاٹ دیے کہ اگر حضور کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں۔ تو شریعت نے عورتوں کی مشابہت سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ کانوں کی لو تک تھے، کانوں کی لو تک حضور کے بال مبارک ہوتے تھے عموماً، کبھی کبھی اگر بال بڑھ جاتے میدان جنگ میں موقع نہ ملتا، ورنہ عمومی حالت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ کانوں کی لو تک تھے۔ اس لیے بہتر یہ کہ اگر انسان رکھے تو یہیں تک اپنے بال ہوں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، صحابہ میں سلف میں ایک جذبہ جو اللہ کو پسند تھا
وہ تھا اتباع رسول۔ تو محبوب آدمی کی چوتھی صفت اس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو۔ نمبر 5، پانچواں محبوب انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب تم بھروسہ کرو تو صرف اللہ پر کرو، اور یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کا ایک محبوب بندہ وہ ہے جس کی زندگی میں توکل ہو، یقین کی پختگی ہو، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ حضرات سلف میں اللہ نے یہ خوبی بھی رکھی تھی، ہر موقع پر ان کا توکل اور یقین صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، سیر السلف الصالحین میں واقعہ ہے۔ ایک دفعہ گھر والی نے ان سے کہا آٹا لے کر آئیں، گھر میں آٹا نہیں۔ ان کے پاس 1 درہم تھا، انہوں نے کپڑے سلائی کیے تو 1 درہم اجرت میں ملا تھا، تو ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو وہ درہم دیا۔ وہ بازار پہنچے آٹا خریدنے کے لیے، راستے میں کسی نے کہا اللہ کے نام پر دے دو، انہوں نے وہی درہم نکال کر اسے دے دیا۔ سوچنے لگے اب تو میرے پاس کچھ نہیں اور گھر میں آٹا بھی نہیں، تو جہاں لکڑیاں کاٹنے والا تھا تو وہاں پر برادہ جمع تھا، تو انہوں نے سوچا یہ برادہ لے جاتا ہوں، چولہے میں کام آ جائے گا، جلانے میں کام آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ برادہ بھرا اپنی بوری میں اور گھر کے پاس آئے، دستک دی، بوری رکھ کر مسجد آ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا مولا کریم گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، جو رقم تھی یا اللہ تیرے نام پہ صدقہ کر دی، مولا کریم تو قادر ذات ہے، یا اللہ تو غیبی انتظام فرما دے۔ ایمان والوں کی صفت یہی ہے، جب حالت مصیبت آئے، پریشانی آئے، ان کی زندگی میں رجوع الی اللہ ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ادھر نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اور جب گھر لوٹ کر آئے دھواں اٹھ رہا تھا، گھر میں پہنچے، گھر والی نے دروازہ کھولا، دسترخوان بچھا ہوا ہے، سالن روٹیاں ہیں، پریشان ہو گئی یہ کہاں سے آئی، گھر میں تو آٹا نہیں تھا۔ اہلیہ سے کہا یہ آٹا کہاں سے آیا؟ کہا جس دکان سے لے کر آئے وہ بہت بہترین آٹا تھا، بہت خوشبودار تھا، بہترین روٹیاں بنی ہیں، آئندہ بھی اسی سے لے کر آنا۔ ابو مسلم خولانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بھئی آٹا تو نہیں تھا، برادہ تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے آٹے میں بدل دیا۔ یہ ہے توکل کی مضبوطی، یقین کی پختگی، جو کام صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اعمال کی فضا بنائی تھی۔ آج تو ہمارے گھر میں چرچا ہے تو دنیا کا، مال کا چرچا، صبح سے شام تک مال مال، پیسہ پیسہ، باپ بیٹے کا جھگڑا مال پر، میاں بیوی کا جھگڑا مال پر، دوست دوست کا جھگڑا مال پہ، بازار میں مال، دکان میں مال، مسجد میں مال۔ صحابہ کی زندگی ہر جگہ اعمال اعمال۔ یہی ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تاریخ مدینہ دمشق میں اور امام ابن ابی دنیا نے مجاب الدعوہ میں واقعہ لکھا۔ ابو مسلم خولانی گھر میں داخل ہوئے، یہ جب داخل ہوتے تھے یہ السلام علیکم کہتے، گھر والی جواب دیتی تو یہ اندر آتے کہتے اللہ اکبر، گھر والی بھی کہتی اللہ اکبر، پھر آتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فضا تھی، ذکر کی فضا تھی، یہ بھی ذکر، گھر والی بھی ذکر، گھر کے اندر ذکر کی فضا، تلاوت کی فضا۔ ایک دفعہ ابو مسلم خولانی گھر میں آئے، رات کے وقت چراغ جلا ہوتا تھا، آج جو دیکھا چراغ بجھا ہوا ہے، گھر میں داخل ہوا، سلام کیا، گھر والی نے جواب نہ دیا، اللہ اکبر کہا، جواب میں گھر والی نے نہ کہا، ذکر کیا، جواب میں ذکر نہ ہوا۔ سوچنے لگے الحمدللہ ایک محنت تھی، اعمال کی فضا تھی، آج کیا بات ہے، ذکر کرتا ہوں جواب نہیں آتا، سلام کہتا ہوں جواب نہیں آتا۔ سمجھ گئے کہ کسی نے میری گھر والی کا ذہن خراب کر دیا کہ اس کے دل میں دنیا دولت پیسے کی محبت ڈال دی ہے۔ اللہ والوں کو تو کشف ہوتا تھا، اللہ دل میں بات القا کر دیتا تھا، تو وہ سمجھ گئے یہ کسی نے ان کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دی، دنیا کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی آ کر بیٹھے تو گھر والی سے پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس؟ حضرت امیر معاویہ اس وقت کے بادشاہ حکمران تھے، کہا وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے غلام مانگیں، ان سے مال کا مطالبہ کریں، آپ کو دینار دیں، دراہم دیں، پیسہ دیں، غلہ دیں، غلام اور باندیاں دیں، وہ آپ کی بڑی قدردانی کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں ان سے مانگتے؟ گھر والی کی زبان سے جب دولت پیسے کا یہ تذکرہ سنا، فوراً کہا کس نے تمہارے دل میں دنیا کی محبت ڈالی ہے، دین سے تمہیں ہٹایا ہے، یا اللہ یہ جس نے سازش کی ہے مولا کریم تو اس کو اندھا کر دے۔ تو اسی وقت جو پڑوس کے اندر عورت تھی وہ اندھی ہو گئی،
اس کو اب نظر نہیں آ رہا۔ ابو مسلم خولانی گھر میں ہے، تھوڑی دیر گزری وہ عورت آنکھ کھول رہی ہے، بند کر رہی ہے، نظر نہیں آ رہا، چیخنے چلانے لگ گئی کہ میں تو اندھی ہو گئی۔ واقعہ پتہ چل گیا، ابو مسلم خولانی کی بددعا تھی، فوراً آ گئی، توبہ طائب ہوئی کہ آپ کی گھر والی کا ذہن میں نے خراب کیا تھا، میں نے اس سے کہا تھا کہ ان سے کہو دنیا دولت پیسہ مانگے، کہاں اس کے پیچھے پڑے ہیں، معافی چاہتی ہوں، آج کے بعد ایسا نہیں کروں گی۔ ابو مسلم خولانی قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ پھیلائے، اللہ سے دعا کی، یا اللہ بینائی دینا بھی تیرا امر، بینائی لے لینا بھی تیرا امر اور حکم، مولا کریم یہ توبہ طائب ہے، یا اللہ تو اس کی بینائی کو لوٹا دے۔ ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ فضا تھی، اعمال کی فضا۔ اللہ کو پسند بھی یہی لوگ ہیں۔ اللہ قرآن میں جو فرما رہے ہیں کہ جن کی زندگی میں اعمال ہو، توکل ہو، یقین ہو، اس لیے ایک کوشش ہماری گھروں کی زندگی میں اعمال کی فضا بن جائے۔ رب العالمین کی مدد اور نصرت آج بھی مسلمان کے ساتھ شامل حال ہے، لیکن کمزوری یہ بن گئی، دنیا کی محبت زیادہ آ گئی۔ ہم صرف اللہ سے عارضی طور پہ مانگتے ہیں، باقی یقین یہ رکھتے ہیں کہ مسائل حل دکان سے ہوں گے۔ دل کا پختہ یقین اس سے مسائل حل اس سے ہوں گے کہ بیٹا باہر چلا گیا، باہر کی نوکری میری تب ہوں گے، پیسے سے ہوں گے، فلاں سے تعلق سے ہوں گے۔ یقین کی کمزوری ہے، اس لیے رب العالمین کی نصرت اور مدد نہیں۔ جہاں یقین کی پختگی ہو، اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں روز الریاحین میں، حج کا سفر تھا، لوگ حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا اماں تھی، اس کے پاس اپنی سواری نہیں تھی، پیدل سفر کرتے کرتے جا رہی ہے۔ تو یہ لوگ سوچنے لگے اس اماں کے پاس سواری نہیں، چلو کچھ پیسے جمع کر کے اس اماں کے لیے سواری خرید لیتے ہیں تاکہ حج کے سفر میں آسانی ہو۔ تو ان لوگوں نے چند پیسے جمع کر دیے۔ ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا گیا، اس اماں کے پاس گئے، کہا اماں یہ پیسے ہیں، لے لو، اپنے لیے سواری خرید لینا۔ جب یہ پیسے اس کے ہاتھ میں رکھنے لگے، اماں نے آسمان کی طرف ایک نظر ڈالی، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگا، یوں مٹھی کھلی تھی، بند کی، کھولا تو اس کے اندر دراہم تھے۔ فرمایا تم نے مال جیب سے نکالا، ہم نے دراہم غیب سے لیے۔ تم نے پیسہ جیب سے نکال کر مجھے دیے اور اللہ نے مجھے غیب سے عطا کیے۔ فرمایا تمہارے مال کی حاجت نہیں، میں یہ سفر اس لیے پیدل کر رہی ہوں کہ یہ اللہ کے گھر کا سفر ہے، اور اس سفر میں عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہونی چاہیے، تاکہ ہر قدم پہ مشقت ہوگی تو اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ایمان والے وہ ہیں جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کو یہی لوگ توکل والے، یقین والے، اعمال والے لوگ پسند ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں واقعہ ہے، حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، بڑی اللہ والی نیک صالحہ خاتون گزری۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ ایک دفعہ آئے، پردے کے پیچھے سے ان کے گھر جب پہنچے، گھر کی حالت کا پتہ چلا، وہ سیدھا سا گھر ہے اور گھر میں ایک سوراخی نما، اسی سے پانی پیتی ہیں رابعہ، اور اسی میں پانی ڈال کر رابعہ وضو بھی کرتی ہیں۔ نیچے جو ان کے پاس تلائی تھی اس کے اندر بھی روئی نہیں تھی، کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ تو مالک بن دینار رابعہ سے کہنے لگے کہ میرے بہت سے جاننے والے دولت مند پیسے والے لوگ ہیں، کیا خیال ہے میں ان سے کہہ دوں آپ کے ساتھ تعاون کر دیں، آپ کے ساتھ تعاون ہو جائے، آپ کو بہترین لباس لے کر دیں، گھر کے لیے بسترہ لے کر دیں، گھر کی حالت بدل دیں۔ رابعہ بصریہ نے مالک بن دینار سے کہا یہ بتاؤ فقیروں کا رب، مالداروں کا رب ایک ہے یا دو؟ اس نے کہا ایک ہے۔ کہا غریب اور مالدار کا رب کتنے؟ کہا ایک رب ہے۔ کہا جس رب نے، ایسا تو نہیں کہ وہ غریب سے نفرت کرتا ہو، پیسے والے سے محبت کرتا ہو؟ کہا نہیں، وہ رب تو سب سے محبت کرتا ہے، مال والے سے، غریب سے، سب اس کے بندے۔ تو کہا اس رب نے جس کو مال دیا ہے اور جس کو فقر میں رکھا ہے، یہ رب کی طرف سے امتحان ہے، میں اللہ کے امتحان اور آزمائش اور امر پہ راضی ہوں، اللہ مجھے اس حال پہ رکھے، میں اللہ کے امر پہ راضی ہوں، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، رب العالمین میری حالت دیکھ رہا ہے، رضا بالقضاء، اللہ اس پہ راضی تو میں بھی اس پہ راضی۔ یعنی میں بتا رہا ہوں یہ اعلیٰ درجے کا توکل اور یقین تھا ان لوگوں کی زندگیوں میں۔ تذکرۃ الاولیاء میں واقعہ ہے، حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ سفر میں جانے لگے، اپنی گھر والی سے کہا میں سفر میں جا رہا ہوں، تمہیں کتنے پیسے دے کر جاؤں کہ تاکہ تمہارے خرچے کے لیے کافی ہو جائیں؟ گھر والی نے کہا تمہیں میری جتنی زندگی مطلوب ہے اتنی رقم دے کے جاؤ، جتنا تم چاہتے ہو میں زندہ رہوں اتنے پیسے دے کر جاؤ۔ حاتم اصم نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے زندگی۔ فرمایا جب زندگی تیرے اختیار میں نہیں تو رزق بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے۔
جس کے اختیار میں زندگی، رزق اس کے اختیار میں. جا تو دین کے سفر میں نکل. حاتم اسم دین کی دعوت میں چلے گئے. پڑوسی عورت گھر آئی، حاتم اسم کی گھر والی سے کہا تمہارے شوہر سفر میں نکل گئے، یہ بتاؤ کتنے پیسے چھوڑ کر گئے ہیں، خرچہ کتنا چھوڑ کر گئے تمہارے لیے. ان کی گھر والی مسکرا گئی، کہا وہ تو خود کھانے والے تھے، کھانے والا چلا گیا، رزق دینے والا موجود ہے. حاتم اسم تو خود کھاتے تھے، مخلوق تھے، وہ مخلوق کھانے والا چلا گیا. جو حاتم کو رزق دیتا ہے وہ آج بھی موجود ہے. تو رب موجود ہے، اس لیے ضرورت کسی کی نہیں. یہ تھی فکر کہ ان لوگوں نے گھر والوں کی زندگی، اولاد کی زندگی اعمال والی زندگی بنائی تھی، یقین کی پختگی تھی. اس لیے رب العالمین کا معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح تھا. علامہ یافعی رحمہ اللہ کی کتاب روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. ایک نیک صالح دیندار بزرگ تھے، ایک مسجد میں داخل ہوئے، مسافر تھے، کسی کو جانتے نہیں تھے. ایک کنارے پر آئے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. علاقے کا ایک رئیس اور مالدار شخص بھی موجود تھا، وہ دوسری طرف بیٹھا تھا. یا اللہ سے دعا کر رہے، مولا کریم 2 دن ہوئے کچھ کھایا نہیں، یا اللہ میرا آج دل چاہتا ہے بھنا ہوا گوشت ہو اور بھنی ہوئی مرغی ہو، شوربے والا سالن ہو، میٹھے میں فلان چیز ہو. 4-5 ایٹم اس نے اللہ سے مانگے. وہ مالدار آدمی ادھر بیٹھا ہوا وہ دیکھ رہا ہے. پھر وہ کہنے لگا دیکھیے مجھ سے مانگتا میں اس کو دے دیتا، اس نے مجھ سے نہیں مانگا، میں اس کو نہیں کھلاؤں گا، دیکھتا ہوں کون اس کو کھلائے گا. وہ پیسے والا دولت والا وہاں بیٹھا ہے، کہا کون اس سے کھلائے گا، یہ مجھ سے مانگتا میں اس کو سب چیزیں کھلا لیتا. اب اس نے اللہ سے دعا کی، دعا کے بعد ذکر کرتا کرتا ایک کونے میں سو گیا. وہ مالدار انتظار میں ہے کہ کیا ہوتا ہے. تھوڑا وقت گزرا، علاقے کا ایک شخص ہے، اس نے ایک بڑی ٹرے لی ہوئی ہے، کپڑا ڈالا ہوا ہے، وہ سب کھانے لے کر آ رہے. دروازے پہ دستک دی. اب وہ تو غریب سویا ہوا تھا، یہ مالدار گیا دروازہ کھولا تو اس نے کہا بھائی تو کون ہے؟ کہا میں یہ کھانا لے کر آیا ہوں. کہا کس کے لیے؟ تو اس نے نام بتایا، فلاں کے لیے لے کر آیا ہوں. لے کر آیا اور اس آدمی کو جگایا، نام پوچھا، وہی نام ہے، جگایا. جب اوپر سے کپڑا ہٹایا تو جتنی چیزیں اس نے مانگی تھیں وہ سب اس میں موجود تھی. جو اس نے مانگا تھا، بنا ہوا گوشت ہو، میٹھا ہو، شوربہ ہو، روٹیاں ہو، جتنی چیزیں رب سے مانگی ہیں وہ سب موجود ہیں. یہ مالدار پریشان ہو گیا کہ یہ لانے والا بھی ایک تنگ دست آدمی اور اس نے جو مانگا سب ہو گیا. وہ پوچھنے لگا تمہیں کس نے بتایا کہ اس کو اس کھانے کی حاجت ہے؟ مسجد میں کوئی اور آیا بھی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس شخص نے کہا میں مزدوری کرتا ہوں، آج میں نے مزدوری کی، جب مجھے اجرت ملی تو میں اجرت لے کر گھر آیا. میں نے سوچا گھر والوں کے لیے کوئی اچھی چیز خریدو تو میں گوشت وغیرہ یہ سب چیزیں لے کر آ گیا. گھر والی یہ بنا رہی تھی، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا. علامہ یافعی لکھتے ہیں خواب میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور آدمی سے کہا کہ ہمارا ایک دوست ہے، صالح انسان ہے، وہ مسجد میں ہے، 2 دن سے اس نے کھایا نہیں اور اسے فلاں فلاں کھانے کی حاجت ہے، جو تمہارے ہاں پک رہا ہے ہمارے دوست کو بھی کھلا دو. یہ جیسے ہی اٹھا ہے ایک دم خوشی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. گھر والی سے کہا پکاؤ یہ چیزیں. وہ ساری چیزیں پک گئی تو یہ سب وہ لے کر اس شخص کے لیے لے کر آیا. تو جب مالدار انسان نے یہ سنا، اس نے کہا ایسا کرو یہ دعوت میری طرف سے ہو جائے، مجھ سے 10 مسقال سونا لے لو. اس نے کہا نہیں. کہا 20 لے لو. کہا نہیں. کہا 100 لے لو. کہا نہیں. کہا ساری دنیا دے دو گے تب بھی نہیں لوں گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی مدد آج بھی ہے. یقین کی پختگی، اعمال والی زندگی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جن کی زندگی میں اعمال ہو. اس لیے ہماری کوشش ہو ہمارے گھر کی زندگیوں میں اعمال آ جائے، صفات والی زندگی آ جائے، اسی سے ہمارے مسائل بننا شروع ہو جائیں گے. پھر اللہ کی ایسی مدد ہوگی انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا. حکایات قلیوبی میں ایک واقعہ ہے. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا محمد طارق. حج کے سفر میں نکلا، اسے معلوم نہیں تھا، راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ کنواں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کنواں ہے. صحرا تھا، جنگل تھی، اوپر ایک اس کنویں کے اوپر جو تھا وہ پتے وغیرہ گرے ہوئے تھے، گھاس وغیرہ تھی. ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ نیچے کنواں موجود ہے. تو جیسے یہ وہاں پر پہنچا تو اچانک کنویں میں نیچے گر گیا. جیسے یہ کنویں میں نیچے گرا ہے، اب یہ سوچنے لگا کہ مجھے کون باہر نکالے گا، اس لیے کہ ارد گرد کوئی انسان موجود بھی نہیں اور یہ ایک صحرا ہے، ایک جنگل ہے. اب اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ ادھر سے تو کوئی گزرتا بھی نہیں اور میں اس کنویں کے اندر ہوں، اب موت سامنے نظر آ رہی ہے. اللہ سے دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے.
ایک دن گزرا، دوسرا دن گزر گیا، صرف اللہ کی طرف رجوع ہے، ذکر و اذکار ہے، ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، وہاں کوئی انسان موجود نہیں سہارا۔ دوسرا دن کہتا ہے اچانک جب بالکل اندھیرا ہوا مجھے یوں نظر آیا جیسے کنویں کی طرف کوئی چیز دیکھ رہی ہے، اس کی دونوں آنکھیں چمک رہی ہیں، وہ ایک اژدہا تھا بہت بڑا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، تو اس اژدہا نے اپنی دم نیچے لٹکائی، وہ بہت بڑا تھا جیسے درخت کا تنا ہو، اس نے اپنی دم نیچے لٹکائی، نیچے تک گیا اور پھر اس آدمی کو اپنی دم جو ہے اس کے جسم پہ ول ڈال دیا، 2 ول ڈال دیے۔ ول ڈالنے کے بعد اس اژدہا نے اس کو یوں اوپر کھینچا، جیسے انسان رسی سے ڈھول اوپر کھینچتا ہے، تو بڑا طاقتور تھا، تو اس نے اس کے جسم پہ 2 ول ڈالے، اس کو اوپر کی طرف کھینچا۔ جب یہ کنویں سے باہر آ گیا اپنے ول کھول دیے اور پھر وہ صحرا کی طرف چلا گیا۔ حضرت طارق کہتے جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ سانپ تھا، اسی وقت یہ سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیری ذات قادر ذات ہے، جو سانپ موت کا ذریعہ ہے مولا کریم تو نے اس کو میری زندگی کا ذریعہ بنا دیا، اللہ نے اس کے ذریعے انہیں راحت اور سکون اور نئی زندگی عطا فرما دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ کی نصرت مدد آج بھی ہے، لیکن وہ مدد اللہ کی اعمال اور صفات کے ساتھ ہے۔ ہماری کوشش ہو ہمارے گھروں میں اعمال والی زندگی آ جائے۔ اللہ کی جو مدد مستقبل میں ہوگی وہ تبھی ہوگی جب ماضی والے اعمال ہماری زندگی میں آئیں گے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الدعاء، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ بیٹا بڑا ہی خوبصورت تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا باپ اور بیٹے میں بڑی مشابہت، ایسی مشابہت کبھی انہوں نے دیکھی نہیں تھی کہ ہو بہو بیٹا بالکل باپ کی طرح، چال ڈھال میں، گفتگو میں، وضاحت میں بالکل باپ کے مشابہ تھا۔ حضرت عمر اس والد سے پوچھنے لگے تیرے یہ بیٹا بہت تیرے مشابہ ہے، میں نے کبھی ایسا باپ بیٹا مشابہ نہیں دیکھا۔ اس نے واقعہ سنایا کہ حضرت اس کا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا واقعہ؟ اس نے کہا جس وقت میں جہاد کے سفر پہ جا رہا تھا میری گھر والی حاملہ تھی، تو میں نے گھر والی سے کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں، تو گھر والی نے کہا آپ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا اللہم انی استودع اللہ ما فی بطنی کی، یا اللہ میری گھر والی کے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو تیرے پاس امانت رکھ کے جاتا ہوں۔ گھر والی حاملہ ہے، مولا کریم اس میں جو بھی ہے وہ تیرے پاس امانت ہے۔ امانت رکھوائی، جہاد کے سفر میں چلے گئے، ایک عرصے کے بعد جب واپس لوٹے پتہ چلا گھر والی کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں جب میں اپنے خاندان میں آیا، خاندان والوں نے کہا آپ کی گھر والی کی قبر جنت البقیع قبرستان میں ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ہر رات یہ قبر یوں کھلتی ہے اور یوں روشنی نظر آتی ہے جیسے آگ نما روشنی ہو، اور وہ روشنی اوپر کی طرف جاتی ہے۔ ہم لوگ گھبراتے ہیں، قریب نہیں جاتے، کوئی کہتا ہے کہیں عذاب نہ ہو تو لوگ خوف کے مارے قریب نہیں جا رہے۔ آپ دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ تو چونکہ یہ ایک عرصے کے بعد جہاد سے آئے تھے، کہتے میں سوچنے لگا میری بیوی تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، نمازی تھی، دیندار تھی، پرہیزگار تھی، ایسا تو نہیں ہو سکتا میری گھر والی عذاب میں ہو۔ کہا جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو میں جنت البقیع قبرستان میں پہنچا جہاں میری گھر والی کی قبر تھی۔ حضرت عمر سے کہتا میں ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا، اچانک میں نے دیکھا یوں قبر کھلی اور ایک روشنی نظر آ رہی تھی، ایک نور تھا جو آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ کہا جب میں نے قبر میں جھانکا تو یہی جو میرا بچہ تھا یہ اپنی ماں کے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک غیبی آواز تھی تم نے یہ بچہ ہمیں امانت دیا تھا، اپنی امانت واپس لے لو، اگر تم ماں امانت میں دیتے تو ہم اس کی ماں بھی تمہیں لوٹا دیتے۔ تم نے تو بچہ ہمیں امانت دیا، تم اللہ کے راستے میں نکلے، بچہ امانت تھا، اپنی امانت لے لو، اگر اس کی ماں کو بھی امانت رکھواتے تو ہم تمہیں وہ بھی لوٹا دیتے۔ تو یہ شخص کہتا ہے میں نے قبر میں ہاتھ نیچے کیے، اپنے اس بچے کو اٹھا کر لایا، قبر اوپر سے بند ہو گئی۔ امام طبرانی الدعاء میں یہ واقعہ لکھتے ہیں تو حضرت عمر سے فرمانے لگے یہ میرا وہی بچہ ہے۔ تو جو آدمی دین پہ نکلتا ہے، جہاد پہ نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے دین کی فکر کریں، اللہ ہماری اولاد کی فکر کرے گا، ہم اللہ کے دین کی فکر کریں، اللہ ہماری مال کی فکر کرے گا، ہم امت کی اولادوں کی فکر کریں، اللہ ہماری اولادوں کی فکر کرے گا۔ اللہ کی مدد آج بھی ہے لیکن وہ اعمال کے ساتھ ہے۔ کوشش ہو یہ اعمال والی زندگی میری اور آپ کی ہو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔